تو ناظرین، میں ہوں ریاض عاجز اور پروگرام ہے اوپینین۔ ناظرین، آج پروگرام اوپینین میں ہم بات کریں گے افغانستان کی بگڑتی ہوئی صورتحال کے حوالے سے۔ بہت معاملات بگڑ رہے ہیں تیزی سے، اور طالبان کا اثر و رسوخ بڑھ رہا ہے اور بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے افغانستان کے مختلف علاقوں پر۔ تو اب صرف کابل جو طالبان سے تقریباً 4 گھنٹے کے فاصلے پر رہ گیا ہے، باقی سب علاقہ اس طرف کا طالبان کے قبضے میں آ چکا ہے۔ 4 گھنٹے مزید اگر سفر کریں طالبان کابل کی طرف تو کابل بھی خطرے میں آ سکتا ہے، یہ ایک امکان موجود ہے۔ دوسری طرف اس کے ریپریکیشن کیا ہوں گے، پاکستان پر کیا اثرات ہوں گے، خاص طور سے بلوچستان پر کیا اثرات ہوں گے، اس تعلق سے ہم بات کریں گے آج کے پروگرام میں۔ میرے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے موجود ہیں سردار محمد اشرف صاحب۔ السلام علیکم جناب۔ وعلیکم السلام۔ سردار صاحب، کیا صورتحال بنتی نظر آ رہی ہے آپ کو؟ ادھر ان کیمرہ اجلاس بھی ہوا گزشتہ دنوں، جس میں ظاہر کنسرن کا اظہار کیا گیا، اور تقریباً ساری اپوزیشن اور دیگر پارٹیوں کے جو پارلیمانی گروپ تھا وہ موجود تھا، اس میں اپوزیشن بھی موجود تھی، اپوزیشن لیڈر بھی موجود تھے، اس کے علاوہ جو دیگر پارٹیوں کے لوگ ہیں وہ بھی خال خال موجود تھے، لیکن جو مین وزیر اعظم کا موجود ہونا ضروری تھا وہ موجود نہیں تھے اس میں۔ تو اب یہ آج ان کا گوادر کا دورہ ہوا ہے، اس تناظر میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں افغانستان کو؟ پاکستان کی اسٹریٹجی کیا نظر آ رہی ہے آپ کو؟ دیکھیے، جیسا ہم لوگوں نے پہلے بھی شاید اس موضوع پر چھوٹی موٹی بات کیا تھا، ایک تو ویری فیو ورڈ، چند الفاظ یہ جو بریفنگ کے اوپر یہ تو ایک تو اچھی بات ہوئی ہے کہ کم سے کم جو بیچاری اپوزیشن ہے اس کو بھی اس قابل سمجھا گیا کہ ان کو جو ہے وہ بریفنگ دی جائے۔ تو ایک شعر ہے کہ میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ، ہائے زود پشیماں کا پشیماں ہونا۔ تو ملٹری لیڈرشپ نے پولیٹیکل لیڈرشپ کو اور خاص کر پارلیمنٹیرین کو بریف کیا اور کہا کہ پارلیمنٹ سپریم ہے، تو یہ وہ تو صحیح بات ہے، بٹ پوائنٹ یہ ہے کہ آج جو آپ کر رہے ہو، جب امریکہ اپنا بوریا بستر باندھ کے افغانستان سے جا چکا اور جا رہا ہے، اور افغانستان کو ویسا ہی چھوڑ کے جا رہا ہے جیسے پچھلی دفعہ چھوڑ کے گیا تھا۔ پچھلی دفعہ بھی طالبان جو ہے وہ مجاہدین کامیاب ہوئے تھے، اور افغانستان جو ہے وہ افغانیوں کے حوالے کر کے امریکہ اپنے سدھارے تھے ملک۔ ابھی جو ہے وہ ابھی بھی وہی ہو رہا ہے کہ طالبان کے حوالے ایک طرح سے طالبان کو کہ رحم و کرم پر، اور پھر یہ ہے کہ کسی بغیر انتظام کے ایک براڈر ایگریمنٹ کے بغیر جو ابھی آپ یہ جو نیشنل سیکورٹی کونسل کی میٹنگ ابھی کی ہے، تو آپ اس وقت کرتے نا جب آپ کو ٹرمپ کہہ رہا تھا کہ ہمیں طالبان سے بات چیت کراؤ، اور آپ نے بات چیت کرا دی، اور اس کا آپ کریڈٹ لے رہے ہو کہ جی ہم نے بات چیت کی۔ آپ نے دیکھا نہیں کہ یہ بائی ڈوئنگ دیٹ آپ نے ایکچولی اپنا گلٹ تسلیم کر لیا ہے۔ اور امریکن جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہمارے ساتھ تو پاکستان نے ہاتھ کیا ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں 2-3 ہماری سوالات شکست ہیں۔ کی ذمہ دار جو ہے پاکستان ہے، اور پاکستان کی ایجنسیاں ہیں، اور پاکستان کی آرمی اسٹیبلشمنٹ ہے۔ اچھا، اس میں 2-3 سوال ہیں سردار صاحب۔ ایک تو یہ کہ کیا امریکہ جب نکل رہا ہے افغانستان سے تو وہ کیا مکمل طور پہ نکل رہا ہے، اس کے انٹرسٹ وہاں پہ ختم ہو گئے ہیں، وہ بالکل لا تعلق ہونا چاہتا ہے، اور اگر وہ لا تعلق نہیں رہنا چاہتا تو پھر وہ اڈے ظاہرہ مانگ رہا ہے؟ یہ ایک سوال ہے۔ دوسری یہ اہم بات میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا اگر کوئی ایگریمنٹ ہو گیا ہے، جو در پردہ ایگریمنٹ مجھے لگتا ہے طالبان اور امریکہ کے درمیان، تو جس تیزی سے وہ علاقوں پر قبضہ کر رہے ہیں، جس طرح وہ اضلاع پر قبضہ کر رہے ہیں، جس طرح گورنر لارڈس کو اپنے ساتھ ملا رہے ہیں، تو اس سے ایسا نہیں لگتا کہ امریکہ تھوڑی سی کہیں نہ کہیں بیکنگ کر رہا ہے طالبان کی؟ نہیں، دیکھیے پہلی بات یہ ہے نا کہ امریکہ کی لڑائی تو طالبان کے ساتھ ہی تھی نا۔ جی، میرے اور آپ کے ساتھ تو لڑائی نہیں تھی امریکہ کی لڑائی طالبان کے ساتھ تھی، اور اس طالبان کے ساتھ لڑائی میں امریکہ کو شکست ہو گئی ہے، اور امریکہ نے اور ویسٹ نے، یہ 1-2 ملک نہیں تھے، یہ 58 ملک تھے۔
تو یہی تو میرا اسی لیے 58 ملکوں کو شکست ہوئی ہے. اسی لیے تو میرا یہ سوال ہے کہ جتنی تیزی سے طالبان آگے بڑھ رہے ہیں. سر میرا سوال اگر سن لیں آپ, اسی لیے میرا یہ سوال ہے کہ طالبان کے خلاف لڑا ہے امریکہ, ٹھیک ہے, لیکن معاہدہ ہے, معاہدے میں یہ چھکے موجود ہیں کہ امریکہ جو ہے وہ اپنی انسٹالیشن کے لیے اور اپنی جو سفارتی اور دوسرے اس کے لیے چھوٹے موٹے آدمی 300-400-500 آدمی رکھے گا, لیکن طالبان کے ساتھ کوئی براڈ ایگریمنٹ ہوا ہے ڈیفینیٹلی, جس کی کچھ سیکورٹی کلازز ہوں گی, کیونکہ فیوچر میں امریکہ کو طالبان کے ساتھ ریلیشن شپ رکھنی ہے, جو بھی رکھنی ہوگی, اور اگر امریکہ کے ساتھ تعلق ان کا ہوگا تو ان کے اوپر سینر جو تھوڑا بہت امپیکٹ ہوگا تو وہ امپیکٹ رہے گا. میں یہی آپ سے کہہ رہا ہوں, اسی لیے اسی بنیاد پہ سر سوال ہے میرا کہ یہ جو سینیریو آپ بتا رہے ہیں, میں بھی اسی بنیاد پہ سوال کر رہا ہوں کہ امریکہ نے اپنا یو ٹرن لیا اور وہ طالبان کے مخالف ماضی میں رہا ہے, اس سے لڑتا رہا ہے. اب وہ مخالفت چھوڑ کے طالبان کے ساتھ, اس لیے کہ طالبان زیادہ طاقتور اس کو نظر آ رہے ہیں افغانستان میں, بجائے جو گورنمنٹ اس نے فارم کی تھی اور اتنے عرصے تک وہ چلاتا رہا, وہ کامیابی اور طاقت حاصل نہیں کر سکی. تو اب امریکہ اپنا رنگ بدل کر, اپنی کیچلی بدل کر نئے انداز سے طالبان کے ساتھ کھیل رہا ہے افغانستان میں. نہیں, طالبان کے دیکھیے, پہلی بات آپ سمجھ لیجئے کہ طالبان کے ساتھ اس کی کوئی سیکرٹ ایسا سچ پلان نہیں ہے, لیکن جو ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہوا ہے. اور یاد رکھیں کہ امریکن اور جو ویسٹ ہے وہ پاکستان کو اس شکست کا ذمہ دار سمجھتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کی ہماری جو میڈیا یا جو بھی ہمارے دوگلی کیا کہتے ہیں پانچویں جنریشن کی دوگلی جنگ, اس جنگ کے جو مجاہدین ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے تو امریکہ کو شکست ہم نے دی ہے. تو آپ یہ دیکھیے کہ آپ کی یہ بات سے امریکہ بھی اتفاق کر رہا ہے, اور امریکہ جو ہے وہ ہاتھی جو ہے اس کی میموری بہت اچھی ہوتی ہے, اور وہ اپنی میموری کو میں یہ رکھے گا کہ پاکستان نے اس کے ساتھ ڈبل گیم کی ہے. اور یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈبل, آپ وہ دیکھیں نا مچیز کا جو ابھی کتاب آئی ہے اس میں انہوں نے سارا آئینہ دکھا دیا کہ ہم کرتے کیا ہے. تو ابھی مجھے جو چیز نظر آ رہی ہے وہ فیوچر میں جو 1973 سے لے کے 1977 اور 80-90 تک جو امریکن اسٹریٹجی تھی بلوچستان کے بارے میں, وہ تھی کہ روس سے اس کو بچایا جائے. میرا کہنا یہ ہے کہ آج جتنے نیشنلسٹ جو بلوچستان میں ہیں وہ سارے کے سارے یورپ اور ویسٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو اگر فرض کرو امریکہ کے ساتھ آپ تعلقات کو اس حد تک خراب کر کے لے جائیں گے تو پھر وہ ان کو استعمال کرے گا. دوسرا, آپ کا ایک ہاتھ تو بھیک مانگنے کے لیے اور دوسرے ہاتھ سے آپ جو ہے بائی بائی کر رہے ہو. یہ بات جو ہے وہ انٹرنیشنل ریلیشن میں ایسے نہیں ہوتی ہے کہ غیر سنجیدگی ہو. 20 جمالوں کا کردار ہے کہ آپ چائنا کو کریں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں, ہم آپ کے لیے لڑنے کو تیار ہیں. ارے آپ اپنے لیے لڑنے کو تیار نہیں, آپ چائنا کے لیے کیا لڑو گے؟ بات یہ ہے کہ آپ اپنے دیش کو بچاؤ گے بھائی. آپ کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے پاکستان کو یہ دن دیکھنا پڑا ہے کہ گزشتہ 50 سال سے ہم بربادی کا شکار ہیں اور مزید بربادی کا شکار ہونے جا رہے ہیں, کیونکہ افغانستان میں براڈ کوئی ایگریمنٹ نہیں ہوا ہے اور افغانستان کی ترقی کے لیے کوئی میجر اکنامک پلان نہیں بنا ہے. تو افغانستان میں تو فوجی وہ تو لڑیں گے ہی, اور کیا کریں گے؟ ان کا پہلے کیا کام تھا؟ وہ تو پہلے بھی یہی کام کرتے تھے نا. ٹھیک ہے, بلوچستان کے حوالے سے اہم بات آپ نے کی ہے کہ بلوچستان کے سارے نیشنلسٹ رہنما جو ہیں وہ یورپ میں ہیں یا امریکہ میں بھی ہیں, تو ان کو ہو سکتا ہے کہ امریکہ اپنے مفاد کے لیے استعمال کرے, اس لیے امریکہ سے بنا کے رکھنی چاہیے. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں تو سر کس حد تک مانگے ہی نہیں, ان کو اڈوں کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ نہیں, یہ قطر میں لیے نا انہوں نے اڈے, سر قطر میں لیے نا اڈے انہوں نے.
ہڈوں کی تو ضرورت ہے بھائی ان ان کو. کا دیکھیے قطر میں ان کے پاس جو ہے جو کچھ ہے وہ ادھر ہے, ادھر سینٹرل ایشیا میں ان کے پاس ہے, نہیں ان کے ریسنٹلی پاس اور سر ریسنٹلی عمان ایگریمنٹ میں کیا ہے, انہوں نے قطر تو میں. ان کے پاس آپ کی ضرورت نہیں ہے. آپ خواہ آپ کہہ رہے ہو, دیکھیے جو اسٹریٹجک غلطی پاکستان سے ہوئی ہے اپنی اس خفت کو مٹھانے کے لیے یہ باتیں کر رہے ہیں کہ جی ہم نے ان کی ملاقات کرا دی. بے وقوفو, تم نے ایک بہت بڑی بین الاقوامی اپرچونٹی پاکستان کو کرنی تھی. آپ نے سارے ملکوں کو انوالو کرنا تھا کہ افغانستان کا جو پوسٹ امریکن وڈرال کے بعد کی جو پوزیشن ہے وہ کیا ہوگا, وہ پہلے اس کو طے ہونا تھا, وہ تو ہوا ہی نہیں. کل انہوں نے حسن روحانی کو فون تو یہ نئے صدر ابراہیم رئیسی کو فون تو کیا ہے, بس وہ انوالو کر رہے ہیں جانے کے بعد. صدر ہیں ہاں اور ان کو بھی فون کیا ہے. تو بھائی یہ تو دیکھیں نا, یہ تو دونوں کنٹریز انڈر ٹارگٹ ہیں, ایران اور پاکستان دونوں ٹارگٹ ہیں. آزاد بلوچستان کو بڑھاوا ملنے میں یہ بات کہنا نہیں چاہتا ہوں, لیکن آپ یہ سمجھ لو کہ امریکن نے انڈاؤمنٹ جو کارنیگی اس کا ہے, انڈاؤمنٹ نے اس نے ایک ریسرچ پیپر بنوایا تھا 73 میں, انہوں نے یہ سیناریو ڈیولپ کیا تھا. اس کتاب میں انہوں نے کہا, وہ جو اس نے ہیریسن نے جو کتاب لکھی ہے وہ کتاب میں اس نے لکھا کہ یہ بلوچستان کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. اگر بلوچستان کو ٹھیک سے ہینڈل نہیں کیا گیا تو یہ بلوچستان پاکستان کے ہاتھ سے نکل سکتا ہے. اس وقت تو وہ کہہ رہے تھے سوویت یونین اور رشیا ایسا کرے گا, لیکن مجھے ایک بات بتائیں کہ ہوسٹائل امریکہ ہمارے خلاف کیوں نہیں کرے گا؟ ٹھیک ہے بالکل. تو یہ ایران, وہ کہتا ہے نا کہ ہم ایران کو بھی, ایران سے بھی اور پاکستان سے بھی جو ہے وہ بلوچوں کو اکٹھا کریں گے. وہ روس نے تو نہیں کیا, ہم کریں گے. پھر اگر کل یہ اس نے کیا تو پھر کیا کرو گے؟ اچھا اب پاکستان کو دیکھیے, ٹھیک ہے, پاکستان کو کرنا کیا چاہیے وہ بتائیے, کرنا کیا چاہیے؟ دیکھیے امریکہ کے ساتھ آپ نے کوئی لڑائی نہیں, آپ تو اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ ریلیشن شپ ہے. آپ یہ کرتے ہیں کہ بھائی 5 کنٹریز 6 کنٹری کے ریجن کے, روس ہے, امریکہ ہے, چائنا ہے, انڈیا ہے, ترکی ہے, ایران ہے, پاکستان ہے اور برٹن ہے, ان سب کو کہتے ہیں ہم مل کے پوسٹ امریکن وڈرال کا افغانستان کے لیے سینیریو کریٹ کر, اکنامک ڈیولپمنٹ کا پلان اعلان کرتے ہیں تاکہ یہ افغانی آپس میں لڑنے کے بجائے چیز خریدیں, بینیفٹ دیکھیں. اب کیا کرنا چاہیے؟ تو آپ نے کیا نہیں. اب آپ ہاتھ مل رہے ہیں کہ جی امریکہ جا رہا ہے, ہمیں تو کچھ دیا نہیں اس نے. بھئی امریکہ آپ کو کیا دے گا شکست کھانے کے بعد؟ اچھا تو اب کیا کرنا چاہیے پاکستان کو اس سینیریو میں جب سب کچھ ہاتھ سے نکل رہا ہے؟ کچھ ہے آپ کے پاس سولوشن, کوئی ہے تجویز؟ میرے پاس تجویز یہ ہے کہ آپ بیلنس تعلقات رکھیں. جیسے جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو اپوزیشن پارٹیز نے یہ بتایا ہے کہ ہم جو ہے وہ کسی ایک ملک کو چھوڑ کے دوسرے ملک کے ساتھ تعلقات بنا کے اپنا بیلنس لوز نہ کریں. ہم اپنی جو پرانی غلطیاں حماقتیں کر چکے ہیں ان کو ریپیٹ نہ کریں. ہم جو ہے وہ حوصلہ رکھیں, چائنا کے ساتھ بھی تعلقات ٹھیک رکھیں, امریکہ کے ساتھ بھی تعلقات رکھنے کی کوشش کریں جہاں تک ہو سکتا ہے. ہمارا نیشنل انٹرسٹ میں, اپنے نیشنل انٹرسٹ میں دیکھیں نا کہ آپ کو کیا کرنا ہے. آپ اس میں کیوں دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا طالبان کے انٹرسٹ میں کیا ہے یا جی ہندوستان کے انٹرسٹ میں کیا ہے؟ آپ اپنے انٹرسٹ میں دیکھو بھائی, آپ کے انٹرسٹ میں کیا ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا سردار محمد اشرف صاحب, آپ نے گفتگو کی. ناظرین, سردار محمد اشرف صاحب کا کہنا ہے کہ موجودہ سینیریو جو ڈیولپ ہو رہا ہے اس میں بلوچستان خطرے میں ہے اور پاکستان کو اپنی حکمت عملی چینج کر کے, تبدیل کر کے کوئی توازن کے ساتھ حکمت عملی اختیار کرنی چاہیے جس سے کچھ بہتری کے آثار ہو سکتے ہیں, ورنہ معاملات بہت خراب ہونے جا رہے ہیں. اجازت چاہتا ہوں, اللہ حافظ.